السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس ویورز. ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی، پاکستان اور چائنا سے متعلق دفاعی خبروں کے علاوہ چند اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی. سو لیٹس سٹارٹ. ویورز، قطر کی نئی ایئر ڈیفنس کارویٹ نے سی ٹرائلز شروع کر دی ہیں. اطلاعات کے مطابق الزبارہ نامی اس ملٹی رول کارویٹ کو شپ یارڈ سے پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا ہے. الزبارہ 3250 ٹن وزنی ہے. اس کی لمبائی 107 میٹر جبکہ اس پر 4 کمبائنڈ ڈیزل اینڈ ڈیزل انجن نصب ہیں جو اس کو تقریباً 52 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ فراہم کرتے ہیں. اس شپ پر زیادہ سے زیادہ 112 پرسنل کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت ہے جبکہ یہ کارویٹ کئی طرح کے سوفسٹیکیٹڈ کامبیٹ سسٹم سے لیس ہے جس میں اینٹی ایئر وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر قابل ذکر ہیں. گو کہ اس شپ پر NH-90 ہیلی کاپٹر کو اکوموڈیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو لائٹ ویٹ ٹارپیڈو کے ساتھ اینٹی سب مرین وارفیئر کی سہولت دیتا ہے. تاہم اس شپ پر محدود پیمانے پر سیلف ڈیفنس کے تناظر میں اینٹی سب مرین وارفیئر کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے. اس اسٹیلتھ صلاحیت کی حامل کارویٹ کے ویپنز میں 16 ورٹیکل لانچ سیلز پر مشتمل MBDA آسٹر 30 ایئر ڈیفنس میزائل جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے وہ، جبکہ 8 ایگزاسٹ MM-40 بلاک 3 اینٹی شپ کروز میزائل جس کی رینج 180 کلومیٹر ہے وہ قابل ذکر ہیں اور الیکٹرانک وارفیئر سوٹ بھی موجود ہیں. ویورز، قطر نے اٹلی سے 5 ارب یورو کی لاگت کا معاہدہ اگست 2017 میں طے کیا تھا جس کے تحت اٹلی 4 ایئر ڈیفنس کارویٹس، 2 فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹس کم OPVs کے علاوہ دیگر ویپنز اور سسٹمز قطر کو فراہم کرے گا. دوستو، ترکی نے جرمنی سے اختلافات کے پیش نظر اپنے آلٹے مین بیٹل ٹینک کے انجن اور ٹرانسمیشن کے لیے 2 ساؤتھ کورین کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے. ترکی اپنے اس ٹینک کو کئی سالوں سے تیار کر رہا ہے. اس ٹینک سے اس کی اپنی فوج کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اس کو انڈونیشیا کو ایکسپورٹ بھی کیا جانا ہے. تاہم جرمنی سے ترک حکام کے 2 سال سے زائد جاری رہنے والے مذاکرات ابھی بھی التوا کا شکار ہیں. یاد رہے کہ ترکی اپنے ٹینک کے لیے جرمن MTU انجن اور رینک ٹرانسمیشن خریدنا چاہتا تھا. تاہم جرمنی کی طرف سے شام میں بفر زون قائم کرنے کے لیے ترک کارروائی کو لے کر ترکی کو اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اسی طرح سے ترکی کے اس ٹینک کے لیے آرمر کے حوالے سے ترکی فرانس کی ایک کمپنی سے رابطے میں تھا جس نے اب فرینچ حکومت کے ترکی سے یونان کے معاملے کو لے کر اختلافات کے تناظر میں آلٹے ٹینک کے لیے آرمر فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے. واضح رہے کہ ترکی کے اس آلٹے مین بیٹل ٹینک کے پروگرام کو 2 بنیادی حصوں T1 اور T2 میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے تحت T1 میں 250 یونٹس بلڈ ہونے ہیں جبکہ T2 میں اس کے ایڈوانس ورژن پر کام ہونا ہے. ترکی دراصل اس ٹینک کے 1000 یونٹس بلڈ کرنا چاہتا ہے اور بعد میں اس کا ایک ان مینڈ ورژن بھی متعارف کروایا جانا ہے. ترک کمپنی BMC جو آلٹے ٹینک کی مین مینوفیکچرر ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی کورین کمپنی سے معاملات طے کر لے گی اور اس ٹینک کی سیریل پروڈکشن جلد متوقع ہے. تاہم اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی. دوستو، چائنا نے اپنی پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورس کے زیر استعمال روسی ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹر کی امیج ریلیز کی ہیں جو ایکسٹرنل الیکٹرانک کاؤنٹر میئر پارٹ سے اکوپڈ ہے. یہ حالیہ ڈیولپمنٹ اس وقت دیکھنے کو ملی جب چائنیز حکام نے چند روز قبل یہ بتایا کہ چین کی آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے ایک UAV کی مدد سے اپنے ہیلی کاپٹر سے سمندر میں موجود ایک فرضی ٹارگٹ پر بیانڈ ویژول رینج میزائل کو ٹیسٹ فائر کیا ہے. دوستو، ایک اور خبر کے مطابق چین کے ملکی ساختہ ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ Y-20 کو چین کے بنائے گئے WS-20 انجن سے اکوپ کرنے کے بعد ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے. اس حوالے سے آج سے چند روز قبل ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ Y-20 کو ایئر ریفیولر ٹینکر کے طور پر بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے. ان 2 اچیومنٹس کے بعد ہماری طرف سے فیوچر ویپنز آف پاکستان سیریز کی پہلی قسط میں کی جانے والی پیش گوئی کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور مستقبل میں رشین انجن کی بجائے چائنیز انجن سے اکوپ کیے جانے اور بوم ایئر ریفیولنگ صلاحیت سے اس ہیوی ٹرانسپورٹ اور ایئر ریفیولر ایئر کرافٹ کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت کے قوی امکان ہیں. ایک اور خبر کے مطابق چائنیز ایئر فورس کے ایک یونٹ کو J-16 سے اکوپ کر دیا گیا ہے.
اس سے پہلے یہ یونٹ J-7 طیارے استعمال کرتا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان ایئر فورس اس طیارے کے ایکسپورٹ ویریئنٹ F-7 کو استعمال کرتی ہے، جس کو JF-17 تھنڈر سے ریپلیس کیا جانا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اطلاع کے مطابق چین نے اپنے J-20 اسٹیلتھ طیارے کو ملکی ساختہ انجن WS-10C سے اکوپ کرنے کے بعد ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ UAE نے یونان کے ساتھ دفاعی اور تجارتی تعاون کے علاوہ دیگر شعبہ جات میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت دونوں ممالک دفاعی اعتبار سے علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے علاوہ فوڈ اور ایگریکلچر، توانائی، تجارت اور سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امدادی کارروائیوں، آپس میں سیاسی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ سروسز میں تعاون کو بڑھائیں گی۔ مصر اور یونان میں 2017 میں جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کی بحالی اور کئی دفاعی شعبوں میں تعاون کے بعد ترکی کی اپنی سمندری حدود میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کے معاملے پر یونان سے کشیدگی کو لے کر UAE کے یونان سے اس معاہدے کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے اس پیش رفت پر کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ جرمن پارلیمنٹ نے اپنی نیوی کے لیے 31 NH-90 سی ٹائیگر ہیلی کاپٹر خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ سی ٹائیگر ہیلی کاپٹرز سی لنکس کو ریپلیس کریں گے۔ یاد رہے کہ سی لنکس ہیلی کاپٹرز اس وقت جرمن نیوی میں میری ٹائم سرویلنس، اینٹی سرفیس وارفیئر، اینٹی سب مرین وارفیئر کے علاوہ سرچ اینڈ ریسکیو مشن سر انجام دیتے ہیں۔ NH-90 کو نیٹو ریکوائرمنٹس کے تحت ایئر بس، لیونارڈو اور فوکر ایرو اسٹرکچرز نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ یہ ایک ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے جو لائٹ ویٹ ٹارپیڈوز سے لیس ہے۔ NH-90 پر ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس یہ ٹارپیڈوز روایتی اور جوہری دونوں طرح کی سب مرینز کے خلاف کارآمد ہیں۔ ان ٹارپیڈوز کی رینج 15 کلومیٹرز ہے اور ان کو لانچ اینڈ فارگیٹ اینٹی سب مرین ویپنز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جرمنی ان 31 ہیلی کاپٹرز پر 2.7 ارب یورو خرچ کرنے جا رہا ہے۔ ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا نے اپنی آرم فورسز کے لیے بنائے جانے والے 3 فیوچر لیزر بیسڈ ویپنز کو ڈیفنس ایگزیبیشن کوریا 2020 میں ڈسپلے کیا ہے۔ یہ 3 لیزر ویپنز لیزر بیسڈ اینٹی ایئر کرافٹ ویپن بلاک 1 اور لیزر بیسڈ اینٹی ایئر کرافٹ ویپن بلاک 2 سے تھے، جن کو ہینوا اور ایجنسی فار ڈیفنس ڈیولپمنٹ کوریا نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ اس میں سے بلاک 1 پر کام ستمبر 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ سسٹم 20 کلو واٹ لیزر کا استعمال کرتے ہوئے 3 کلومیٹر کی دوری پر چھوٹے ڈرونز کو شناخت کرنے کے بعد ٹریک اور ڈسٹرائے کر سکتا ہے، جبکہ بلاک 2 پر کام 2030 میں مکمل ہونا ہے۔ اسی طرح سے بلاک 1 کا اسٹیٹک سسٹم 2023 میں تیار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کورین ایئر ڈیفنس کے یونٹس کو فراہم کیا جانا ہے، جو ان لیزر ویپن سے اہم اثاثوں کی حفاظت کا کام لیں گے۔ 2 روز قبل چین نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مکمل حمایت اور اپنی سپورٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چین اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ چین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں کو سبوٹاج کرنے والوں کو بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ ریمارکس چین کے وزارت دفاع کے ترجمان نے ریگولر پریس کانفرنس کے دوران اس وقت کہی جب ان سے ایک صحافی نے پاکستان کی طرف سے ہندوستان پر حالیہ ایلیگیشنز کے حوالے سے پوچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی کوششوں میں کردار کو سراہتا ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پائلٹ پروجیکٹ CPEC سے خطے کے ممالک کو فائدہ ہوگا اور اس منصوبے کو ناکام بنانے والوں کو ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔